چشتی رسول اللہ پارٹی ہاں بولا گا تینوں سمجھ آئے گا. کہنا نہیں ساڈے بابے کس طرح گستاخ ہو سکتے ہیں. ہاں تھانوی رسول اللہ کل تک غلط سی, چشتی رسول اللہ کل تک ٹھیک سی, آج غلط ہو گیا میری وجہ نال. اوے پی گیا جی تھوڑے بابے نو, اوے پی گیا جی وہ تک کلپ, اوے پی گیا جی تھوڑے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پے, اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پے. اوے مرزے دے خلاف تھوڑے پیو نے کرنی جانے نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. تماشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا, مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جڑا تواڈے پیواں نو پے گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو, ہاں نکلو باہر. پی گیا, بالکل پی گیا میں. تھوڑی بادشاہی کیتی ہے تساں یار. دیکھ لو 1200 سال میں جو عزت انہوں نے کمائی تھی, ان 12 سالوں میں اس طرح ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے اللہ کے فضل سے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں, نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. تو یہ انہوں نے نا ڈکوسلا مچایا ہوا ہے اس قسم کی باتیں. اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں. یہ ساری کہانیاں ہم نے اللہ کے فضل سے, یا کہہ لیں کہ اللہ کے غضب سے, اپنے علماء سے, اپنے گھر والوں سے, اپنے ماں باپ سے بچپن سے ہی سیکھ لی ہوئی تھی. 31 سال تک میں بھی بریلوی رہا ہوں. تو اس لیے ہم سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے کہ یہ کون کون سی شیطنت ہے جس کے ذریعے یہ حملہ آور ہوتے ہیں مسلمانوں کے عقائد کے اوپر. کیونکہ اسی لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں. اے دیوبند والا دیو, اے پیو والا نہیں جے, او نہ سمجھیو. اے جیسے کہتے ہیں نا کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے, تو یہ روحانی پیو والی بات کر لیں. ہاں یہ وہ والی ہے, یہ بگوٹن والی نہیں بات کر رہا میں. تو اس لیے قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں. ہمارے پلے اگر کوئی شے ہے نا تو وہ یہی کتاب ہے. نبی الاسلام کی وفات کے بعد آپ کا وصی, آپ کا خلیفہ اس امت پر قیامت تک کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے. الحمدللہ. کیونکہ نبی الاسلام کے بعد جو شخصیات بھی تھیں وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں. کسی کو آج پیش نہیں آپ کر سکتے. پیش کر سکتے ہیں تو کتاب و سنت کو. تو اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم گمراہی کے اوپر ہیں. اگر کوئی بات قرآن میں ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو سمجھ لیں ہمارا عقیدہ خراب ہے. قرآن تو بالکل ٹھیک ہے. قرآن کے سامنے آپ نے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھنا ہے, نہ کہ اس کے استاد بن کے. اے جی ایسے گستاخی ہوتی ہے, اتنی بیان کرنی چاہیے تھی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں. تو پھر کل آپ کس منہ سے اس کو پیش کریں گے کسی غیر مسلم کو؟ اصل میں خود ان کا گیر الٹا لگا ہوا ہے. اللہ نے تو بالکل واضح فرما دیا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک سورت میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے. پھر بھی مولوی کو یقین نہیں آ رہا. مولوی کہہ رہا ہے ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ قرآن میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, نصیحت کے لیے. باقی یہ ٹھیک ہے کہ جو 1000 سے زیادہ آیات ہیں وہ علماء کو, مفتی اعظم کو بھی نہیں آتی ہیں, جو سائنٹیفک فیکٹس کے ریلیٹڈ ہیں. وہ آپ کو کوئی سائنٹسٹ ہی بتائے گا, کوئی گورا ہی بتائے گا. یہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں آندی. ہاں آپ نے نکاح طلاق کے مسئلے پوچھنے ہیں مولویوں سے پوچھیں, لیکن جو نصیحت ہے نا وہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی, ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی, ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی, ایک انجینئر کو بھی, ایک ریڑھی بان کو بھی. اور وہی قرآن کا بنیادی مقصد ہے, نصیحت حاصل کرنا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس نصیحت الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا ہے. باقی یہ ٹھیک ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس تو علماء کو بھی نہیں پتا, تو کیا ہم علماء کو جاہل کہیں گے؟ نہیں. ٹھیک ہے, وہ ایمبریالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو چیز ہے, اسٹرونومی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ان ایکسپرٹ سے پوچھیں. نکاح طلاق کے مسئلے آپ ان سے پوچھیں.
اور سارے مسئلے اگر پوچھنے ہیں نا تو جیلم تشریف لے آئیں انشاءاللہ تعالی. صحیح مسئلے بھی بتائیں گے, غلط مسئلے بھی بتائیں گے, اور غلط مسئلوں کا جواب بھی بتائیں گے.